الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اس سے مراد تمام انسان ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے تم پہ لباس اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے لباس تم پہ اتارا۔ آج کا موضوع لباس ہے۔ عام طور پر لوگ عید کے لیے نیا لباس خریدتے ہیں، لیتے ہیں، سلاتے ہیں، پہنتے ہیں۔ اس لیے لباس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں لباس کا درجہ کیا ہے؟ لباس کس مقصد سے پہنا جاتا ہے؟ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس کس کی خاص چیز ہے؟ اور بے لباس ہونا کتنی بری چیز ہے؟ اور کیسا لباس وہ برا لباس شمار کیا جاتا ہے؟ یہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ موضوعات انشاءاللہ پر بات ہوگی۔ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے انسانوں۔ تو اس میں سارے انسان شامل ہو گئے، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، غریب غربا بھی ہیں، صاحب حیثیت اور مال والے بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے، ہم نے اتارا تم پہ لباس۔ تو یہ لباس خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بندوں کے نام اور بندوں کے اوپر بندوں کے عنوان سے آئی ہیں، ان میں ایک لباس بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے یہ لباس، اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور سارے انسانوں کو دیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ چیز ہے، انسان کیسا بھی لباس پہنے، اصل میں دیکھے تو کہاں اس کی اصل پہنچتی ہے، اسے دیکھو۔ انسان کپڑا بنتا ہے، اس کے لیے دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دھاگا بنتا ہے روئی سے، کپاس سے، اور وہ کہاں سے، اس کی اصل کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ساری چیزیں وہ اللہ ہی کی طرف سے، کپاس ہو، روئی ہو، یہ اگر نہ اگے، دھاگا نہ بنے، تو پھر انسان لباس کیسے بنا سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ نے غلہ دیا،
پانی دیا، یہ اللہ کی طرف سے دی کی چیزیں ہیں. جیسے اللہ پانی کے بارے میں انزلتموہ من المزن ام نحن المنزل، بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. دانا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ جیسے پوچھتے ہیں ویسے ہی لباس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اتارتے ہیں. تو پہلی بات ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز ہے، تو ایک نعمت ہے یہ، اور یہ نعمت خاص انسانوں ہی کے لیے ہے. باقی غذا ہے، آب و ہوا ہے، فضا ہے اور باغ و بہار ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن لباس جو ہے وہ صرف اور صرف انسان ہی کے لیے ہے. کہیں بھی نہیں سنے ہوں گے فلاں بستی میں بیل چڈی پہن رکھ رہتا، فلاں گاؤں میں ہتی بنین پہن رکھ رہتا. نہیں، ترپور ہوئے تو بنین کے کمپنیاں ہیں، بنین ہتی کے سائز کے بھی بناتے رہیں گا، کیا چڈی جو ہے بیل کی بھی تیار کرتے رہیں گا. کہاں تم سنے ہیں کیا بولا؟ تمہیں بولیں گے بندری کو نچاتے نہ باندری کو، چمکیاں کا گون پینا کو نچاتے نہ پیناتے نہ کرو. وہ کمانے کے واسطے، تمہارے قوم پہ ڈبانے کے واسطے، تمہاری جیب سے لینے کے واسطے چپ کے ذرا خود کو پیناتے سو. سمجھ گئے کیا؟ ہماری اس مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ سنگاپور والے. ان کو ایک بار ویسا خان کا ایک باہر ایسا یہاں کھڑا کو دکھاتے دکھاتے شام کے وقت بیلاں بھینسا سب واپس ایسا جالا کر ہیں. میں پوچھا تمہارے گاؤں میں ایسا سب ہوتا ہے کیا؟ ایسا سب تمہیں دیکھتے کیا؟ تو ہاں وہ سب دکھتے نہیں گئے. اچھا کھاتے کیا گوشت بھی؟ کہتے ہو کھاتے گئے. وہ کیسا کھاتے جی؟ تو باہر سے فارن سے منگاتے گئے. اچھا قربانی کرتے کیا؟ تو ہو کرتے گئے. پھر کیسی کون سی جانوری کی کرتے؟ گائے کی قربانی سب ہوتی نہیں کیا؟ تو ہو ہوتی گئے. پھر کیسا جی گا؟ تو وہ سب بک کرتے سو، بک کرے بعد برابر وہ کتنے کوانٹیٹی ہمیں بک کرتے کی، کتنے نمبر بک کرتے کی، وہ آرڈر کے لحاظ سے وہ چیز آپ کو مسجد کے احاطے میں وہاں آپ کو بند کو رکھتے. اس کے بعد قربانی کے جو ہے جو لسٹ رہتی ہے اس لسٹ کے حساب سے وہ قربانی کر کے ان کا حصہ دیتے سو. آدمی سے بھی گھر میں رکھ لو، پال لو، انہیں حق لو، موت لو، یہ سب دیکھ ہی نہیں سکتے. وہاں سنگاپور میں تھوکے تو بھی کیمرے سے پکڑ لیتے، ویسی صفائی ستھرائی ہو. اچھا واہ، یہ سب جانور نہیں کہ تو کون سے جانور ہیں وہاں؟ تو وہاں کتے ہیں، ان کو چڈی پہنا لو کو، ان کو جوتے پہنا لو کو، ان کو برش کر لو کو، ان کو صابن سے نہلا لو. اللہ اکبر! انسان دیکھو فطرت کے خلاف کر رہا ہے. انہیں ڈھنگ سے کپڑے پہن رہے تو انہیں کپڑے پہننا کو. سنگاپور گئے تو لوگ بولتے ہیں حضرت جی بولے نظر نیچے رکھو کو. نیچے رکھنے کیا بھی نہیں ہے حضرت، کیا بھی رہا تو اتنا پورا خالی رہتا ہوا، نظر نیچے رکھے تو ابھی پریشانی بڑھ جاتی وہاں اگر کو بولتے ہیں. ویسا حال ہے، سمجھ گئے؟ تو وہی سا آپ کرنے کا کام انہیں کر رہے. اگر کوئی انہیں لباس پہن رہے تو انہیں کاٹ لگو، کتیاں کو پلا لگو، فطرت کے نیچر کے خلاف کر لگو ہے. اب اسے کیا بولیں گے؟ تو اس لیے پہلی چیز لباس اللہ انسان کے واسطے اتارا ہے. اب سنو، قرآن میں خود فرمایا یواری سوآتکم وریشا. لباس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو بچاتے ہو، چھپاتے ہو، حفاظت کرتے ہو. یہ پہلا مقصد لباس کا. صاف اللہ خود فرماتے یواری سوآتکم، تم اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے ہو. تو یہ لباس کا مقصد ہے. اب اگر انسان اسے کھولتا ہے تو وہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے، قدرت کے خلاف کر رہا ہے. پھر فرمایا وہ ریشا، خوبصورتی اپناتے ہو. تو شرم کی جگہوں کو چھپاتے ہو اور خوبصورتی اپناتے ہو. تو لباس پہننے ہی میں انسان خوبصورت نظر آتا. بے لباس انسان انہیں بھی ادھر حیوان بھی دونوں برابر ویسا دکھیں گا انہیں بھی. ابا فرق کیا ہے؟ اس کے جسم پر بالا رہیں گے، اس کے جسم پر نہیں رہیں گے. اسی لیے انسان کو بشر بولتے. بشر بولے تو چمڑا، کھال.
دوسرے جانوروں کو اللہ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ان کی کھال پر بال رہتے، وہ لباس کا کام دیتے ان کو، لیکن اللہ انسان کو ویسا نہیں دیا بال. ویسا دیا تو بچہ پیدا ہوا تو اماں بھاگیں گی، کیا کی انہیں منگوس ہے کی انہیں گھونس ہے کی کر کو ڈر جائیں گی انہیں، ہے کی نہیں کی. بالوں کے ساتھ بچہ پورے جسم کے ساتھ پیدا ہوا تو کیا ہونا سو اماں ڈر جائیں گی. دادا بڑے بڑے نکلے تو ابا انہیں کون ہے کی روا کیا ہے کی کر کو. تو بشر انسان کو جو بولتے ہیں وہ اسی لیے بولتے ہیں کہ عربی میں بشرت کے معنی کھال کے، تو انسان کی کھال نظر آتی. لیکن اللہ دوسرے جانوروں کو لباس کی جگہ بال دیے، اور جیسا علاقہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے ان کے بال بھی رکھتے. جو سرد علاقے ہوتے ہیں ہندوستان میں، جیسے دارجلنگ یہ وہ سب جو ہے، وہاں جا کر دیکھو برف کے پہاڑ رہتے، وہاں کوئی چیز نہیں جا سکتی سوائے یا ایک بڑے بھینس کے سکا اتنا بڑا جانور رہتا، وہ ایسے اس کے بال رہتے، اتنے بڑے بڑے بال رہتے، وہ جانور ایک ہی ان پہاڑوں پہ چڑھ سکتا، اس پر ہی سوار ہو کر لوگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اسے بال دیا ہے کہ وہ پہاڑوں کی سردی سے، اس برفیلی جگہ سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا. انسان تو ویسے ہی مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بالوں کا لباس ان کو پہنائے. تو دو چیزیں ہوئی، ایک لباس کی وجہ سے انسان شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے، اور نمبر دو خوبصورتی کو اپناتا ہے. تو لباس پہننے میں ہی انسان خوبصورت نظر آتا ہے. تیسری چیز، لباس کا فائدہ کیا ہے؟ تقیکم الحر و تقیکم باسط. اللہ فرماتے ہیں سرابیلا تقیکم الحر، یہ لباس تم کو گرمی سے بچاتا ہے. تفسیروں میں دیکھو تقیکم الحر کے ساتھ ساتھ والبردہ بھی ہے، تو سردی سے بچاتا ہے. تو لباس تم کو سردی سے بچاتا ہے، لباس تم کو گرمی سے بچاتا ہے. اسی لیے موسم کے لحاظ سے لباس پہنتے. سردی کے علاقوں میں سردی کا لباس وہ پہننا ضروری، جب بھی انسان بچ سکتا ہے، نہیں تو پھر ویسے ہی مر جائے گا سردی سے. اور نہیں پہنے گا وہاں لباس تو گنہگار ہوگا. ویسے اگر مرے گا ٹھٹر کر، لباس رکھ لے کر بھی نہیں پہنا تو کیا کرے گا؟ اگر ویسے ہی مرے گا تو گنہگار ہو کر مرے گا. اللہ دیا ہے نعمت، کیوں نہیں پہنتا؟ ہمارے کو دو موقعوں پر بہت رحم آیا. اللہ تعالیٰ انسانوں پہ کتنے مہربان ہیں، لیکن انسان خود کتنے بڑے ظالم ہیں. ہم زامبیا کو اعتکاف میں جاتے تھے، بہت سرد علاقہ ہوا ہمارے لحاظ سے. ہم ایئرپورٹ میں اترتے ہی ہمارے چمڑے پھٹنا شروع ہو جاتے، ہونٹاں پھٹنا شروع ہو جاتے، ایسی سردی رہتی وہاں کی. اب وہاں کا موسم ویسا ہے، لیکن ہم وہاں بھی دیکھتے تھے اللہ خیر کرے عورتیں جو ہے آدھے پادے لباس میں رہتی تھے. اب دیکھو اتنی سردی پڑے پھر بھی انسان لباس نہ پہنے، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی بولو سردی سے. لوگ جو ہے قیدیوں کو سزا دیتے ہیں جیلوں میں، تو مختلف سزائیں ہیں. ان میں سے ایک سزا ہے بڑے بڑے ٹینک میں برف ڈال کر بھر دے کر ٹھنڈے پانی میں انسان کو ننگا کر کے ڈبو دیتے، وہ ایک سزا ہے. اب انسان کیا کرے گا بولو، ٹھٹر 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 کے جیسی، وہ ایک سزا ہے. تو اب وہ دشمن سزا دے رہا ہے، انہیں خود اپنے جان کا دشمن اپنے اوپر کیا ہے سزا کر لے گا. اب یہ ایسی عورتوں پر کون کیا کریں گے بولو. ایسے ہم کشمیر میں جو ہے دیکھیں، ہماری فلائٹ اتر رہی ہے، ادھر ادھر دیکھیں تو پورے برف کے پہاڑاں ہیں. ہمیں اتنے کپڑے پہن لو کو، سویٹراں پہن لو کو، کوٹاں پہن لو کو، مفلراں لپٹ لو کو، گرم ٹوپیاں پہن لو کو، اتنا سب رہ لو کو. پھر حدر لکھی سامنے سیٹ میں ایک عورت بالکل سر میں ایک ٹکڑا نہیں ہے کپڑے کا، پورے بڑے بال کھلے بال ویسی بیٹھی. اب بولو اس سے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی بولو. اب اگر صحت خراب ہوئی تو کون ذمہ دار ہے بولو. اب انسان جو ہے اپنے جان کا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے طریقے پر نہیں چل رہا.
اب اللہ تعالیٰ لباس اتارے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. تو تقیکم الحر و تقیکم باسکم. جنگ کے میدان میں پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، تیر سے، تلوار سے، بھالے سے، نیزے سے حملہ کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے ریشم کی موٹی موٹی تہیں، موٹے موٹے پدر کے لباس پہن لیتے تھے لوگ. اب کئی پدر بدن پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو اب اگر تلوار بھی پڑے تو پھسل جاتی تھی، تو انسان کی حفاظت ہو جاتی تھی. تو اللہ فرما رہا ہے تقیکم باسکم، جنگ کے میدان میں تو یہ لباس تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو لباس حفاظت کے واسطے. اب اگر انسان لباس نہ پہنے تو وہ اپنی خود حفاظت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے اوپر خود ظلم اٹھا رہا ہے. اب یہ سب میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں بول رہا ہوں، قرآن حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں. سمجھ گیا ہے؟ اس لیے یاد رکھو یہ بہت اہم چیزیں ہیں یہ. اب لباس اللہ اتاریا، نوٹ کرو، اللہ انسانوں پہ لباس اتارا اللہ، اور انسانوں پر سے شیطان لباس اتارا. کیا؟ آہا، لیوریہما سوآتیہما. شیطان جو ہے انسان کو بہکا کر، پہلی سزا جو انسان کو ملی، جنت سے وہ نکالا گیا اور پھر اس کے کپڑے اتارے گئے. اب کپڑے جو اتارا ہے وہ انسان کے بدن سے، وہ کون؟ شیطان ہے. اب اللہ کا حکم ہے لباس پہنو، اب شیطان کا کام کیا ہے؟ لباس اتارو. اب ہم جو ہیں اللہ کے حکم کے لحاظ سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ لباس پہنو، یہ حیا اپناؤ، خوبصورتی اپناؤ. اب شیطان اور اس کے کارندے کیا کر رہے ہیں؟ لباس اتار رہے ہیں. اب دنیا میں جتنی محنتیں اس لائن کی ہو رہی ہیں، فیشن گارمنٹس کے عنوان پر، اور مستقل اس کے کورسز، اس کی پڑھائی، انسان کے لباس کو کتنا چھوٹا کرنا، کتنا کیا کرنا کی کر کے، یہ سب محنتیں کرنے والے، ناکام ناپاک کوششیں کرنے والے سب شیطان کے ایجنٹ ہیں. یاد رکھ لو، اس لیے کہ وہ لباس اتارنے کی جو محنت کر رہے ہیں. تو یہ صاف بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے لباس پہنے. لباس مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے. اور لباس کی ایک حد اور ایک مقدار وہ فرض ہے. اس سے کم ہو، کپڑا اگر کم ہو تو وہ حرام ہے، جس کو سطر کہتے ہیں. تو مردوں کے لیے گھٹنے سے، گھٹنے سے لے کر ناف تک. ناف معلوم کی بمبئی کی، کلکتہ کی، کیا ہے کیا بولتے ہیں اسے تمہاری بستی میں؟ بمبئی بولتے، کلکتہ بولتے، کیا بولتے ہیں؟ بمبئی بولتے ہیں. ناف بولو، بس بمبئی کو تو اب نام بدل گا، اس کا ممبئی ہوگا اگر کو بولیں گے. اسے ناف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گڑگے تک مرد کے لیے فرض ہے. یہ چھپانا فرض ہے. اس سے کم، اس سے اوپر اگر کپڑا اٹھتا ہے تو اتنا بدن دکھانا حرام ہے. کوئی دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا حرام ہے. ایسے ہی عورت کا سطر ہے. سمجھ گئے؟ تو عورت کا اور زیادہ ہے. اس کے بال بھی سطر ہیں، اس کے گال بھی سطر ہے، اس کا پیٹ بھی سطر ہے، اس کی پیٹھ بھی سطر ہے، اس کی ٹانگیں، اس کے پیر سطر ہے. یہ سب چھپانا فرض ہے. اگر کھولتی ہے تو وہ حرام کر رہی ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ حرام دیکھ رہا ہے. اس لیے یاد رکھو، عورتوں کے لیے سطر بال بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو بنایا ہے، دونوں کے بدن کا سیٹ اپ الگ ہے، دونوں کا بدن الگ ہے. اس لیے حکم بھی دو الگ الگ ہیں. عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک چھپانا، اس کا بدن ویسا ہے. اس کی آواز بھی سطر ہے، وہ بھی چھپانا. اس لیے
غیر عورتوں کی آواز سننا بھی جائز نہیں. قاری رقیہ کی خیرات سنے جا کے سننا نہیں، فلاں کی نعت سنے جا کے وہ بھی سننا نہیں. سمجھتے کیا؟ عورتیں زور سے سلام کرنا نہیں، سلام بول کر بھیجے الگ بات ہے. اتنا لحاظ لکھا گیا. نماز میں بھی اگر عورتیں جماعت میں شریک ہو گئی، امام سے کوئی غلطی ہوئی، مرد کو حکم ہے وہ لقمہ دے، بول کر دے امام صاحب. کوئی بھول ہو گئی تو سبحان اللہ بولے زبان سے، تاکہ امام کو احساس ہو جائے. لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ لکھا ہے، وہ زبان سے نہیں بولنا، ایسا ہاتھ ہے نہیں، ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارنا تاکہ امام سمجھ جائے. ویسے نماز میں بھی منہ کھول کر بولنے کی اسے اجازت نہیں ہے. اتنا لحاظ رکھا گیا ہے عورت کا. یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں، سنو، یہ عورت کی اسے جکڑ بندی ہے، پابندی ہے، اسے گھوٹ کو رکھتے ہیں، اسے اندر دبا کر رکھتے ہیں، ویسا نہیں، اس کی حفاظت کی وجہ سے. دنیا میں یاد رکھو، جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ہی حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھو. گلی میں سے باہر سے آئے، کیا مرد بنے گی بائیکاں کی. اب باہر سے آتے ہی عورتاں گلے میں کا ہار نکال کو، کان میں کے بالیاں نکال کو، ہاتھ میں کے بنگڑیاں نکال کو، انگلیاں میں کے انگوٹھیاں نکال کو، باہر دال کو دروازے کنے چپل اٹھا لے جا کو، روم کے اندر رہے، المار کھول کو بیروی کے اندر رہے، لا کر میں کیا رکھتے. کیا بولو سبحان بھائی، عبدالعزیز بھائی بولو، ویسا کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ کہتے ہیں تمہیں گاؤں ویسا کیا کرتے ہیں؟ پرواہ نہیں جی، تمہارے گاؤں کو آ جانا، گھراں کے باہر ہی پورے زیورہ مل جائیں گے. کرتے کیا ویسا؟ کون تم بولو. ہاں، زیور کو تو شوہر ہونا کی، زیور ہونا کی تو زیور ہونا کہیں گی. عورت کی فطرت تھی، کئی سا چھپا کو، دبا کو، دیکھنا نہیں سکا، دکھانا نہیں سکا، اندر رکھتی نہیں رکھتی. بولو کئی کا رکھتی؟ چپل لے جا کوئی سا رکھتی کیا؟ بولو چپل بھی ایک سامانت، زیور بھی ایک سامانت. بولو اب سے ویسا کرو، دو بھی برابر کا تو، مرد بھی عورت بھی دونوں برابر کا تو، ویسا چپل بھی زیور بھی ایک ساتھ مانو. تمہیں مانتے کیا؟ زیور کو کئی کچھ چھپاتے، کئی کچھ کو حفاظت کرتے ہیں. ہاں کہیں گے منہ کھولیں گے، ہار جا کو ویسا گلی میں ڈالتے کیا کی؟ وہ بھی ایک سامان اتنا. کیا حضرت بولتے ہیں روزہ گیزا لگا کیا؟ ابھی رمضان ذرا باقی ہے کہ ایسے باتیں کرتے ہیں کیا؟ ہاں، تو معلوم ہوا دنیا کا اصول ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ جو چیز بے حیثیت ہوتی ہے، بے قیمت ہوتی ہے، اس کو باہر چھوڑتے ہیں. اس لیے جوتا چپل کہاں چھوڑتے ہیں؟ ہاں، بچھو آئے تو کیا لے جا کے مارتے ہیں؟ چپل لے، زیور لے جا کے مارتے ہیں. ہاں، چپل بچھو نام ہے اس کا، ہے کہ نہیں؟ یہ بیچ میں ایک بات بولاتا ہوں، بچھو کو ہے کہ چپل سے مارتے ہیں. وہ کہیں کوئی سا دوسری مخلوق ہے نا، انہیں بھی پیدا ہوتی، لیکن انہیں پیدا ہوئی تو اس کی ماں بھی جی لکھ رہتی کہتے. لیکن بچھو ہے نا، ماں کے پیٹ کو پھاڑ کو نکلتا کہتے، انہیں نکل کو اس کی ماں جان سے مر جاتی کہتے. اسے نمک حرام انہیں، اسے ماں کا نمک حرام ہے گھر کو، اسے چپل اٹھا کے مارتے انہیں. اتنا غلیظ کیا رہے گا کو؟ سمجھ گئے کیا؟ بولتے سے بڑے لوگ. تو ویسا بچھو دکھتے ہی کیا اٹھاتے ہیں؟ چپل ہی اٹھاتے، ہے کہ نہیں کی؟ تو ویسا چپل ایک حقیر چیز ہے، مانتے ہیں سبھی. زیور ایک قیمتی چیز ہے، وہ بھی مانتے ہیں سبھی. تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا پیاری بات فرمائے، الدنیا کلھا متاع. دنیا ساری کی ساری چیز حقیر چیز، پوری دنیا حقیر. متاع بولے تو سمجھنے کے لیے چولہے کھوٹری میں، کچن میں کالی کی چندی رہتی نہیں، کیا بولتے تمہارے گاؤں میں؟ کالی کی چندی بولتے، ریشم کی رہتی گی، سفید رہتی گی، پکیزہ رہتی، کیسی چیز رہتی ہے؟ باہ، کالی کی چندی نام اس کا ہے کہ نہیں کی؟ وہ کالی کی چندی ادھر گرتی ادھر گرتی ہے نہیں، دیکشی کو پوچھتے، کڑی کو اتارتے، سب اسے. تو ویسی حقیر چیز وہ، اس کی کوئی عزت نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری کالی کی چین دکھ سکا، لیکن آگے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، لیکن دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین وہ نیک صالح عورت ہے اللہ. تو اس لیے سب سے بہترین چیز عورت ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے، لہذا اس کی حفاظت ہے. تو ہمارا دین اتنا پاکیزہ دین ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں قیمتی چیز عورت ہے، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں اسے ہمیں چھپاتے سو. اس لیے گھرا میں کون کو رکھتے، دبا کو رکھتے، کیا بھی آزادی دیتے نہیں. سمجھ گئے بات تو اسی نہیں ہے. عزت و احترام کی وجہ سے ہمیں عورت کو انسان میں بھی سب سے اچھا انسان، سب سے محفوظ انسان تصور کرتے ہیں. تمہیں جا کو اسے باہر لا کو، گاؤں گلی میں پھرا کو، ایسے ویسے کام لے کو، اس کی عزت بڑھاتے ہی نہیں گھٹاتے ہیں. بولو آج پیٹرول بینک میں دھوپ میں کھڑے آ کو عورت کیا کر رہی ہے، سوچ کو دیکھو اس کی طبیعت کیسی ہے، اس سے کام کیا لیا جا رہا ہے، کیسی کیسی محنت کی چیزیں آج عورت کی ذمہ کی جا رہی ہیں. اب بیچاری پریشان 2-4 روپیوں کے واسطے سب بھگت رہی ہے. یاد رکھو ہمیں ترس آتا دیکھنے کو ایئر ہاسٹس پلین میں بہت شان کے ساتھ دکھتی انہیں، لیکن حقیقت میں دیکھو تو پورے پلین والے کے جھوٹے باسنا اٹھاتی انہیں. کیا اٹھاتی نہیں اٹھاتی بولو؟ کچرے کی توٹی کا تو ناک بند کرتے نا، انہیں خود ہاتھ میں لے لگاتی کچرے کا کور، انہیں ڈالتا مکرونی آدھی کھا کو آدھی سٹ کو رہتا وہ اٹھا کے ڈالتا، انہیں وہ باٹل اٹھا کے ڈالتا، انہیں چائے کی گلاس ڈالتا، اپنے ہاتھوں سے لے جاتی پورے پلین والے کے جھوٹے باسنا. ایک شوہر کو گھر میں عزت سے بٹھا کھلاتی نہیں، خدمت کرتی نہیں، وہاں دیکھے تو باہر پوری پلین کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے. آہا کیا شان رہے ماں تیری. ہمارا دین بولتا ہے گھر میں رہو، شوہر کو کھلاؤ، اس کی خوشنودی لو، اس کی دعا لو. سمجھ گئے؟ وہ عزت ہے تیرے واسطے. انہیں تیرا سرتاج ہے، سردار ہے، انہیں اسے کھلا، اسے ٹائم پہ کھلا. اسے کھانا ڈالتی نہیں، گاؤں کے لیے سب کھانا ڈال رکھے. اللہ یہ کیا زندگی ہے بولو؟ یہ کام عورت کے کرنے کا کیا بولو؟ لیکن کر رہی ہے. تمہیں گھنٹی مارو یہ لاکھ دے گا تو لاکھ دیتی، اور ایک بار گھنٹی مارو نیپکن لاکھ دیتی ہے. سب تو اپنی حیثیت کو خود گرا رہی ہے عورت. اللہ اسے مقام دیا ہے، اسے قیمتی چیز بنایا ہے، وہ خود اپنی حیثیت کو گھٹا رہی ہے. اب کیا کریں گے بولو؟ کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے ہم عورت کو گھر کی سردارنی، گھر کی ملکہ مانتے ہیں. آج تو بھی عورت نہ خوش ہو مجھے دعا دیں گے، بڑی صدر دی رہے بابا حضرت ہم کو. گھر کی رانی انہیں، کیا انہیں نوکرانی نہیں انہیں. کل کیا کہ حضرت بول ڈالے کپڑے کپڑے کیسے بھی لے دیا لیتے پرواہ نہیں کر کو، بھائی کا غصہ کر لیا سے اس کے واسطے ذرا بیلنس کرتا ہوں میں. تمہیں گھر کی رانیاں، تمہیں کون ہے رانی؟ شان سے رہنا، باہر پھرلک نہیں رہنا، نوکرانی سگی نہیں رہنا. سمجھ گئے کیا؟ اس لیے تمہاری عزت ہے، عزت کے واسطے تم کو گھر میں رکھتے ہیں، تمہاری قیمت ہے، اس لیے تم کو حفاظت سے ہم رکھتے ہیں. یاد رکھو. تو عورت کے لیے سب سے بڑی چیز وہ حیا ہے. کیا ہے؟ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. اللہ اکبر. فرمایا سنو، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان کا مقام جنت ہے. جو با حیا رہیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور فرمایا بے حیائی اور بے شرمی بدکاری سے، اور بدکاری کہاں لے جائے گی؟ دوزخ کو لے جائے گی. اللہ. تو اس لیے ہمیں اچھی جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، جنت کو لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے با حیا بن کے رہو کر بولنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ایمان. اور فرمایا سب سے حقیر، سب سے معمولی، راستے میں تکلیف دینے والی چیز جو پڑی ہے اس کو ہٹانا. اور پھر الگ سے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے بارے میں فرما رہے ہیں.
اور فرمایا ہر شریعت کی خاصیت ہے، خاص چیز ہے اس میں، اور میری شریعت کی خاصیت وہ حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فرمایا پہلے نبیوں کی نبوتوں اور ان کی تعلیمات میں سے بہت ساری چیز محفوظ نہیں رہی، پوری تعلیمات محفوظ ہو وہ ساری چیزیں جو ہے ایسا نہیں ہے، لوگ بھول گئے، فراموش کر گئے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ گئے، لیکن نبوت اولیٰ کی جو چیزیں آج تک محفوظ ہیں اور لوگ ان کو پا رہے ہیں پہلی کتابوں میں بھی، ان میں یہ ہے حیا کی تعلیم ہے۔ کیا کی تعلیم ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو حیا کی تعلیم ہے یہ نبوت اولیٰ، فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولیٰ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ کیا فرمایا؟ اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ فارسی میں بولتے ہیں بے حیا باش و ہرچے خائی کن کرتے، تو بے حیا بن جا، اس کے بعد جو چاہے تو کر۔ سمجھ گئے کیا؟ ویسا اس لیے دین تعلیم کی اصلاح حیا کی تعلیم ہے۔ تو لباس جو ہے وہ حیا کا پیکر ہے، لباس انسان کو با حیا بناتا ہے۔ یہ آدھا ٹاپک ہوا ہے، انشاءاللہ آگے اور ٹاپک جو ہے لباس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با حیا بنائے۔ یہ عنوان اسی لیے اپنایا گیا ہے تاکہ اب انشاءاللہ ہم لباس خریدیں تو بھی کیسا لباس خریدنا، لباس پہنے تو ہم کیسا لباس پہننا، ہمارے بچوں کو کیسا لباس پہنانا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے انشاءاللہ رہبری ملے گی۔ اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں ہماری زندگی میں ایک حسین تبدیلی پیدا کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطا و لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ پوری انسانیت کو اے اللہ صحیح انسان بنا. اے اللہ انسانیت کے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری تعلیمات ہیں اللہ اس پر عمل کی پوری انسانیت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ معاشرے کو پاک صاف فرما. بے حیائی کو ختم فرما. بے شرمی کو ختم فرما. ہر قسم کی نافرمانی کو ختم فرما. اللہ ہر طرف بے حیائی کا ماحول ہے. اللہ ہر طرف نافرمانی کا ماحول ہے. اللہ آپ کو بہت غصہ آتا ہوگا. اللہ آپ کو بہت ناراضگی ہوتی ہوگی. اللہ انسانوں کو باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج بے حیائی کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہے. اے اللہ بڑے بڑے حالات امت پہ آ رہے ہیں. اللہ امت کو اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائی. اللہ باحیا بنا دیجیے. اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے. اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ برے ماحول سے بچائیے. اللہ بری عادتوں سے بچائیے. اللہ بری صحبتوں سے بچائیے. اللہ ہر برائی سے بچائیے. اللہ برائی کی جگہوں سے بچائیے. اللہ آنکھوں کی حفاظت فرمائیے. دل و دماغ کی حفاظت فرمائیے. جذبات و احساسات کی حفاظت فرمائیے. اللہ دلوں کو پاک فرمائیے. نگاہوں کو صاف فرمائیے. یا اللہ آج اس موبائل اور انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی ہے. اللہ گھر گھر بلکہ ہر فرد جو ہے اللہ اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں. اے اللہ بے حیائی آ رہی ہے. اللہ شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. اللہ بہت ہی بے پردگی ہو رہی ہے. اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائی. اللہ انسانوں کو انسان بنا دیجیے. اللہ حقیقی معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں. اللہ ایسے اعمال سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. کامل ایمان عطا فرمائیے. سچا یقین عطا فرمائیے. اچھا عمل عطا فرمائیے. اچھا اللہ پیارے اخلاق عطا فرمائیے. اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے. جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا